وقت جو کہ کسی حال میں بھی نہیں رکتا اپنی ڈگر پر چل رہا تھا۔ جہاں کچھ فکروں اور اندیشوں نے جگہ لی، وہاں گھر کی رونقوں اور روٹین کے انداز میں بھی تبدیلی آ گئی۔ دن، مہینے، سال گزرنے لگے۔ اس دوران باوجود فکروں اور دعاؤں کے، اول تو رشتے میرے لیے آتے ہی کم تھے۔ اگر کوئی آتا بھی تو پھر وہی بات کا اندازہ ہو جاتا کہ میری تمام کوالٹیز کو میرے رنگ نے دبا دیا۔ نہ خاندان، نہ تعلیم، نہ شرافت، سب چیزیں میرے گہرے سامنے رنگ کے نیچے دب کر رہ گئیں۔ جو وقت گزرتا، والدین کی پریشانی بڑھتی جاتی۔ یہ وہ درد تھا کہ میں باوجود چاہنے کے بھی والدین سے دور نہ کر سکتی تھی، کیونکہ والدین ہی وہ رشتہ ہوتے ہیں کہ جو اولاد کے لیے اپنی اوقات سے بھی زیادہ بیسٹ کرنے اور بیسٹ دینے کے لیے کوشش کرتے ہیں، لیکن اختیار میں کچھ نہیں ہوتا، خاص طور پر جو کہ برائیوں نے معاشرے میں جنم لے لیا ہے، جن تکالیف دہ باتوں نے معاشرے میں جنم لے لیا ہے، ان سے بچنا اور زمانے کی باتوں کو فیس کرنا، اور وہ بھی اولاد کے لیے انتہائی تکلیف دہ بن جاتا ہے۔ لوگ ان تکلیف دہ جملوں سے باز نہیں آتے، جہاں بیٹھتے ہیں، جہاں بات ہوتی ہے، اچھا چھوٹی کا رشتہ ہو گیا، چھوٹی کی شادی ہوگی، بڑی کیوں بیٹھی ہوئی ہے، بڑی کی نہیں کیا آپ نے۔ ان باتوں سے یقین جانو میرا اپنا دل بہت پریشان ہوتا ہے کہ والدین کی پریشانی کا دھیان کیسے بدلوں، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ میرا بھی رشتہ بہترین جگہ طے ہو جائے تو والدین بھی سکون میں آ جائیں، کیونکہ چھوٹی بہن صوبیہ کی طرف سے والدین خوش بھی تھے، اور صوبیہ کو خوش دیکھ کر اور بھی مطمئن ہوتے، اور میرا فکر اور بھی زیادہ بڑھ جاتا کہ اپنی بڑی بیٹی کے لیے وہ اور زیادہ فکر مند ہو جاتے کہ اللہ اس کا بھی کہیں بہترین جگہ رشتہ ہو جائے یا شادی طے ہو جائے، اور دعائیں بھی لمبی لمبی ہو جاتی، اور پھر ہر ایک سے رشتوں کے بارے میں بات کی جاتی کہ کوئی بہترین رشتہ ہمیں بتائیں اپنی بیٹی کے لیے۔ اسی طرح وقت کچھ ایسے پریشانی میں کچھ ہنس کے، کچھ انداز بدل کر گزرنا شروع ہو گیا، اور پھر ایک دن تو حد ہی ہو گئی جب صوبیہ سے بھی چھوٹی بہن کا رشتہ مانگنے کی بات ہو گئی۔ امی ابو تو گویا یوں ہو گئے جیسے یہ خوشی کے بجائے کوئی انتہائی تکلیف دہ جرم ہو گیا، خوش ہونا ہے یا رونا ہے، کیا کرنا ہے۔ وہ تو ایسے جیسے کوئی اپنے آپ کو مجرم سمجھنے لگے کہ اب بڑی بیٹی کا سامنا کیسے کریں، نینا کیا سوچے گی، وہ کیسے اس کی پریشانی دور کریں، ہمارے بس میں کیا ہے اللہ۔ ان کو کنکھیوں سے دیکھتے ہوئے اور ان پر نہ ظاہر کرتے ہوئے، تمہیں اندازہ ہے کہ میں کیسا وقت گزار رہی تھی، اپنے ہی گھر میں ایک مجرم بن کر بیٹھ گئی تھی۔ یہ وہ جرم تھا جو جرم نہیں کرنے کے باوجود سزا بڑی سخت تھی، جس جرم کا میرے اختیار میں کچھ بھی نہ تھا اور نہ والدین کے اختیار میں۔ تم سوچو، یہ وہ عزت دار گھرانے ہیں اور اسلامی معاشرہ ہے، اس کے اقدار اور اس کے کردار نہ جانے ہم نے سب کچھ کیوں بھلا دیا۔ ہم نے اپنے اسلاف کی باتیں اور انسانی تربیت کو کس کے حوالے کر دیا، ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں۔ دل خون کے آنسو رو رہا تھا، اس لیے نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، بلکہ اس لیے کہ والدین بھی کس کرب سے گزر رہے ہیں۔ نہ ان تکالیف دہ رویوں کو آپ کسی سے شیئر کر سکتے ہیں، نہ والدین اپنے بچوں کے رشتے خود اپنی مرضی کی جگہ پر کر سکتے ہیں۔ شاید ہمارے معاشرے میں انسانیت کی قدر کرنے کے بجائے مادی چیزوں کی اقدار زیادہ ہے، یعنی انسان سے زیادہ
اہم دنیاوی بنائے ہوئے اسٹیٹس کی زیادہ اہمیت ہے۔ اس دوران صوبیہ کو اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹوں سے نوازا۔ یہ بہت خوشی کی بات تھی، والدین کے لیے بھی اور اس جوڑے کے لیے بھی، صوبیہ اور شوکت بھائی کے لیے بھی، اور ثانیہ کے رشتے بھی آنے لگے۔ یہ بھی خوشی کی بات تھی، لیکن یہ ایسی خوشی تھی کہ ساتھ ساتھ ایک چیز جیسے اندر سے سلگا رہی تھی۔ وہ میرا فکر میرے والدین کو کھائے جا رہا تھا۔ اس کے لیے وہ کن کن مرحلوں سے گزر رہے تھے، حالانکہ کوئی جرم نہیں تھا جو انہوں نے کیا یا جو ان کے اختیار میں تھا اور وہ نہیں کر رہے تھے۔ ان سب باتوں میں وہ بھی بے اختیار اور میں بھی بے اختیار، لیکن ایک دوسرے کو فیس کرنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ تو پھر ایک دن ایسا اللہ کا کرنا ایسا ہوا، ایسا لگا جیسے میرے رشتے کے بارے میں بھی کوئی سنگن ہو رہی ہے۔ تمہیں پتہ ہے کہ میری رشتہ کس طریقے سے ہوا، کیسے میری بات طے ہونے کی طرف آئی۔ میری فرینڈ زیبو کی امی اور میری امی کی بہت اچھی خاصی دوستی تھی۔ تو وہ میری فرینڈ کی امی نے کہا امی سے کہ میری جو ہے نا ایک فرینڈ ہے، وہ اپنے بیٹے کا رشتہ ڈھونڈ رہی ہیں، تو اگر آپ کہیں تو پھر میں لے آؤں نینا کے لیے۔ ہو سکتا ہے آپ کو وہ لوگ پسند آ جائیں یا جیسے بھی، اگر آپ کہیں تو میں ان سے کہوں کہ آ جائیں۔ امی تو جیسے سنتے ہی خوش ہو گئیں، اور نہ جانے دل میں کیا کیا دعائیں مانگی ہوں گی۔ یہ سب اس لیے بھی ہوتا ہے کہ انسان بغیر جرم کیے جب کسی اس کنڈیشن سے گزر رہا ہوتا ہے کہ جیسے وہ بہت بڑا مجرم ہے، اس کو اس طرح کی سزا مل رہی ہوتی۔ اس معاشرے نے بیٹیوں کے رشتے نہ ہونے کو تو جرم بنا دیا، ناقابل معافی۔ کبھی اپنے ہی چاروں اور نظر دوڑا کر دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ کتنی بیٹیاں اور کتنے بیٹوں والے انتقالیف سے گزرتے ہیں، اور تکلیف دینے والے بھی اسی معاشرے کے افراد ہوتے ہیں، نہ جانے کیوں نہیں سوچتے، اور سہنے والے اس درد کو کسی سے شیئر بھی نہیں کر سکتے، اور ان سب چیزوں کے نتائج انسانوں پر اور اس معاشرے کو کس کرب سے گزرنا پڑتا ہے، یعنی اس معاشرے کے ان مجرموں کو جو اس کرب سے گزرتے ہیں، نہ جانے کیا کیا سہتے ہیں۔ اور آئے دن آپ بڑی بڑی فیملیز کو دیکھتے ہیں کہ آج فلاں جگہ جانا ہے رشتہ دیکھنے کے لیے، اور آج فلاں جگہ، اور کس بے دردی سے لوگوں کی آنسوں پر پانی پھیر دیتے ہیں، کیونکہ جتنی تردد سے، جتنی تیاری سے وہ لوگوں کے گھر رشتے دیکھتے ہیں، رشتے یعنی بیٹیوں کو پسند کرنے جاتے ہیں، اور کیا کیا چیزیں دیکھتے ہیں، کس کس طریقے سے بیٹی والوں کو دیکھا جاتا ہے اور بیٹیوں کو دیکھا جاتا ہے۔ یعنی بیٹیوں والے بھی اگر بیٹوں کو دیکھتے ہیں تو وہ بھی کچھ کم نہیں کرتے، لیکن تکالیف سے زیادہ بیٹیوں والوں کو گزرنا پڑتا ہے، جو اپنے منہ سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہماری بیٹی کا رشتہ وہاں ہو جائے، یا ہماری بیٹی کا رشتہ اس لیے نہیں ہو رہا۔ یہ زمانے کی بے رحمی ہے کہ زمانے کو اچھائیاں تو نظر نہیں آ رہی، لیکن یہ سب ہونے کے باوجود بھی ایسا ہوتا چلا آ رہا ہے۔ یہ کب تک چلے گا، کب تک؟ بہرحال آئندہ پھر میں بتاؤں گی کہ پھر میرے ساتھ کیا ہوا۔